نفاق کسے کہتے ہیں؟ امام جرجانی کے بقول نفاق زبان سے ایمان کا اقرار کرنا اور دل میں کفر کا چھپانا ہے۔ حافظ ابن رجب کہتے ہیں شرعی اعتبار سے نفاق کی دو قسمیں، نفاق اکبر اور نفاق اصغر۔ نفاق اکبر یہ ہے کہ انسان ظاہری طور پر اللہ اور اس کے رسولوں، اس کے فرشتوں، کتابوں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے، اور باطن میں جو یہ سارے کام ہیں یا کچھ اس میں حصہ توڑ دے۔ یہ نفاق رسول اللہ کے عہد میں تھا اور قرآن مجید میں اس کی مذمت کی گئی ہے۔ ان کو کافر قرار دیا گیا اور خبر دی گئی کہ وہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، جیسے منافقین ہوتے ہیں۔ بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے۔ نفاق اصغر سے مراد نفاق عمل ہے، جس کے انسان ظاہر میں جو کچھ ہے دل میں اس کو خلاف چھپا ہے، یعنی کہ عمل انسان کچھ کر رہا ہے اور دل میں اس کے کچھ چل رہا ہے۔ فسق و فجور کسے کہتے ہیں؟ مناوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ گناہ کے اطاعت سے نکل جانے کو فسق کہتے ہیں، اگرچہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ کفوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر اس سے نکل جانا اور نافرمانی کرنا اور حق کے راستے سے نکل جانا اور یہ سب جو ہے فجور فسق ہے۔ فسق کی دو اقسام ہیں، فسق اکبر، فسق اصغر۔ رب کی نافرمانی کرنا فسق اکبر ہے اور یہ فسق کفر ہے۔ فسق اصغر یہ ہے کہ جیسے انسان اعتقاد میں کوئی فسق رکھے۔ اہل بدعت کا فسق جو اللہ، یوم آخرت، رسولوں اور آخر دن کے بارے میں ایمان رکھے، اللہ کے حرام کیے ہوئے کام کو حرام کرتے ہوئے اور اللہ نے جو واجب قرار دیا اس کو واجب کہتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے ثابت ہے جہالت، تعویل اور اپنے شیوخ کی تقلید کی وجہ سے اس کی نفی کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت نہیں کیا اسے ثابت کرتے ہیں۔ ظلم کیا ہے؟ ظلم کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ظلم کسی چیز کو اس کے جائز مقام سے ہٹا دینے کا نام ہے، یعنی ایک شخص کا حق ہے کہ اس کو وہ دیا جائے لیکن آپ اس کو حق نہ دیں تو یہ ظلم ہے۔ ایک کام کو کرنے کا حکم ہے لیکن آپ اس کو نہ کریں تو یہ ظلم ہے۔ ایک چیز سے روکا جائے اور آپ اسے نہ روکیں تو یہ ظلم کر رہے ہیں۔ ظلم کی دو قسمیں، ظلم اکبر اور ظلم اصغر۔ ظلم اکبر سے مراد شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ ظلم اصغر سے مراد وہ ظلم ہے جس کا درجہ شرک سے کم ہو۔ شرک سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو ذات، صفات اور الوہیت، اس میں کسی بھی قسم کا کسی کو حصہ دار ماننا، شریک سمجھنا یا کسی کو اس کے اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھنا، وہ شرک کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے برابر یا اس کے مقابلے میں ماننا جو چیز اللہ کے لیے مخصوص فرمائی ہے، مثلا سجدہ، قربانی، مشکل کے وقت پکارنا، قدرت میں دوسروں کو حصہ دار سمجھنا، یہ اس معاملے میں کوئی بھی ہو، چاہے نبی ہو یا ولی ہو، جن ہو، شیطان ہو، بھوت ہو، فرشتے ہوں، ملائکہ ہو، کوئی بھی ہوں، سب برابر ہیں، کیونکہ یہ سب توحید الوہیت کی ضد ہے۔ شرک کی کتنی اقسام ہے؟ شرک کی دو اقسام ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ شرک اکبر سے مراد اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء صفات میں کسی زندہ، مردہ، جاندار، بے جان کو اس کا ہمسر بنانا، جیسے کہ بتوں کو کھڑا کر دینا کہ یہ اللہ کے برابر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انسان غیر اللہ کو رب العالمین کے برابر درجہ دے اور اس سے ایسی محبت رکھے جیسے اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے، اس سے اسی طرح خوف کھائے جس طرح اللہ سے خوف کھایا جاتا ہے، اس سے اسی طرح امید باندھے جس طرح اللہ سے اعتماد ہوتا ہے، اس سے پناہ مانگے، اس سے خوف کھائے، اس کو پکارے اور اللہ کی نافرمانی میں اس کا حکم مانے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں اس کی نافرمانی کرے۔ تو ایسے بندوں کے لیے اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے تو یقیناً وہ دور کی گمراہی میں کھو گیا۔ اس شرک کی وجہ سے انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے، خواہ وہ کھلا شرک کرے یا چھپ کر۔ شرک اکبر کی وجہ سے آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم، اور شرک اکبر تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ شرک اصغر سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ امور ہیں جن پر کتاب و سنت میں شرک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ شرک اصغر کرنے والا دائرہ اسلام سے باہر نہیں ہوتا، نہ ہی آخرت میں جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ شرک صرف اس عمل کو برباد کرتا ہے جس کے ساتھ ہی منسلک ہو۔ شرک اصغر شرک اکبر کی طرف لے جانے کا وسیلہ ہے، لیکن اللہ چاہے تو معاف کر دے اور نہ چاہے تو نہ معاف کرے۔ شرک اصغر کی جو تقسیم کی گئی ہے اس کے مطابق یہ 3 اقسام پر مشتمل ہے: قولی، فعلی اور قلبی شرک۔ قولی شرک میں یہ ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا، غیر اللہ کی طرف نسبت کر کے نام رکھنا،
یہ کہنا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہیں، خود کو بادشاہ کہنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے آپ کو بادشاہ کہنا، مالک کے رب اور نوکر کے لیے عبد کا لفظ استعمال کرنا، حالات و واقعات کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا، ستاروں میں تاثیر ماننا۔ فعلی شرک کا تعلق جسمانی اعضاء سے ہے، بدشگونی لینا، تعویذ لٹکانا، کاہن یا عراف کے پاس جانا۔ قلبی شرک سے وہ افعال ہیں جن کا تعلق دل سے بھی ہے اور زبان سے بھی، ریاکاری، نیک اعمال کو دنیا کے مفادات کے لیے انجام دینا۔ شرک کرنا کیسا ہے؟ شرک کرنا حرام ہے، شرک کرنا ظلم عظیم ہے، شرک ناقابل معافی جرم ہے، شرک کا موجب عذاب ہے، شرک ہلاک کرنے والا گناہ ہے، شرک کبیرہ گناہ ہے۔ مشرک دیدار الہی سے محروم ہوگا، مشرک آسمان سے گرنے والے کی طرح ہے، مشرک بدحال و بے یار و مددگار ہوگا، مشرک کے نیک اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں، مشرک پر جنت حرام کر دی گئی ہے، مشرک جہنمی ہوگا، مشرک کے لیے استغفار نہیں ہو سکتی، مشرک کی شفاعت نہیں ہو سکتی، مشرک نجس ہوتا ہے، مشرکوں کے خلاف جنگ کا حکم ہے، مشرک کی قبر پر اسے آگ میں جانے کی وعید سنائی جائے گی، مشرک کو کسی نبی کی رشتہ داری فائدہ نہ دے گی، قیامت کے دن مشرکوں کے معبود انہیں فائدہ نہ دیں گے، مشرک ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ کیا شرک سے بچنے کی کوئی صورت ہے؟ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں اس شرک سے بچو کیونکہ اس کی آہٹ چونٹی کی آہٹ سے بھی ہلکی ہوتی ہے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس کی آہٹ چونٹی کی آہٹ سے بھی ہلکی ہوتی ہے تو ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یوں کہتے رہا کرو، اے اللہ، ہم اس بات سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں کہ کسی چیز کو جان بوجھ کر آپ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، اور اس چیز سے معافی مانگتے جسے ہم نہیں جانتے۔ شرک کے ذرائع کون سے ہیں؟ غلو، کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا غلو ہے۔ شرک کا آغاز غلو سے ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسی سے روکا ہے۔ برکت حاصل کرنے کے ذرائع، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں میں برکت کے بارے میں بتایا ہے وہیں تک خود کو محدود رکھنا چاہے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید باعث برکت ہے، لیکن کیونکہ یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کسی پتھر، درخت، مزار کو باعث برکت سمجھنا شرک ہے۔ دھاگوں، چھلوں، کڑوں کو بلائیں اور مصیبت دور کرنے کا ذریعہ سمجھنا۔ ہر دور میں مصیبت ذرا انسان توہمات کا شکار رہے ہیں، چاہے ہو جاتے ہیں، جیسے آج کے دور میں قدیم دھاگوں، چھلوں اور کڑوں نے جدید شکل اختیار کر لی ہے۔ مثلا ایول آئے یعنی بد نظر کو دور کرنے کے لیے نیلے اور کالے رنگ کے مختلف شیڈز میں ایک آنکھ منتخب کی مختلف چیزوں پر بنائی گئی، اور ایسے حلقے کو فریب دینے کی کوشش کی جاتی ہے جو قدیم روایتی طریقے سے ہاتھ نہیں آتا۔ عرب میں بچوں کو بد نظر سے بچانے کے لیے اس کے گلے میں کوڑیاں باندھتے تھے، اسلام نے اس کو باطل قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا بلاؤں کو ٹالنے اور مصیبتوں دور کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے۔ غیر اللہ کی پناہ لینا، عرب اپنے سفروں کے دوران جب کسی وادی میں اترتے تو اس وادی کے سردار جن کی پناہ مانگتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ لینے کی دعا سکھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقام پر اترتے تو رکتے تو کہتے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے تمام کلمات کی اس کی مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ جھاڑ پھونک، جب کوئی بیماری میں مبتلا ہو اور بیماری لا علاج ہو جائے یا بسا اوقات آغاز میں بھی کچھ لوگ اس کے لیے جھاڑ پھونک، دم وغیرہ کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد اور زہریلے جانور کے کاٹنے پر ایسے دم کی اجازت دی ہے جس میں شرک نہ پایا جائے۔ نیک اعمال سے دنیا چاہنا، دنیا کی حرص رکھنے والے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الخمیسہ، عبد الدینار اور عبد الدرہم کہا ہے۔ جو لوگ اپنے نیک اعمال سے دنیا طلب کرتے ہیں ان کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہو جاتی ہے، یوں وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حلال و حرام کی تبدیل کرنے میں علماء اور امراء کی اطاعت کرنا۔ حضرت عدی بن عاطم سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میری گردن میں سونے کی سلیب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عدی، اس بت کو اتار پھینکو۔ میں نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پلات کی آیت پڑھتے سنا۔ انہوں نے یعنی اہل کتاب نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، وہ اہل کتاب اپنے علماء اور درویشوں کی ظاہری بات نہ کرتے تھے، لیکن جب علماء کسی چیز کو حلال کہتے تو وہ بھی انہیں حلال جان لیتے، اور جب کسی چیز کو حرام ٹھہراتے تو وہ بھی اسے حرام جان لیتے تھے۔ اور یہی مطلب علماء کو اللہ کے سوا رب بنانے کا ہے۔
غیر اللہ پر بھروسے کا اظہار کرنا۔ اللہ رب العزت نے غزوہ احد میں شہید ہونے والوں کے بارے میں منافقین کا قول نقل کیا ہے کہ وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے نہ مارے جاتے۔ اس سے مراد یہ کہ میدان جنگ میں جانے کی وجہ موت آ گئی، وگرنہ اگر اپنے گھر میں ہوتے تو ان کے ساتھ بچ جاتے۔ یہ شرک کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، اس لیے رب العزت نے سوچ کی اصلاح فرمائی، کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تب بھی جن کا قتل ہونا لکھا تھا وہ اپنے مقتل کی طرف ضرور نکل کر آتے۔ قبروں پر مساجد کی تعمیر شرک کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ قبروں پر یا مزاروں کی طرف سفر کرنا، یہ سفر برکت کے اصول اور مصائب کی دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ 3 جگہوں پر ثواب کی نیت سے جانے کی اجازت فرمائی، جیسے بیت اللہ مدینہ منورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور بیت المقدس مسجد نبوی، مسجد الحرام اور بیت المقدس، یہ 3 مقامات کی طرف سفر کی اجازت فرمائی۔ شرکیہ مقامات پر عبادت کرنا، جس جگہ پر کسی کی قبر ہو یا بت ہو، ایسے مقام پر عبادت کی جائے تو اس مقام کی عظمت کا احساس انسان کے دل میں راسخ ہوتا ہے، دیکھنے والے بھی اس سے اپنے لیے اچھا خیال کرتے ہیں، اس لیے ایسے مقامات پر عبادت سے روکا جائے۔ ناجائز وسیلہ بنانا، یا اس میں رب العزت کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کی طرف قرب کا ذریعہ تلاش کرو۔ ابن عباس نے فرمایا کہ اس سے مراد نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ وسیلہ کے معنی 2 چیزوں کے درمیان واسطے کے ہیں، اس لیے کئی لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے کسی نبی، ولی، بزرگ یا کسی ہستی کا وسیلہ ڈالا جائے یا واسطہ ڈالا جائے، پھر دعا کی جائے کہ اللہ فلاں ہستی کے صدقے ہماری مشکلات دور فرما۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ وسیلہ سے کیا مراد ہے؟ وسیلہ عربی زبان کا لفظ ہے جس سے مراد ایسا عمل ہے جس کے ذریعے رغبت کے ساتھ کسی کا قرب حاصل کیا جائے۔ جنت کے سب سے اعلیٰ مقام کو بھی وسیلہ کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں وسیلہ عبادت اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، اس کی رضا کے تمام راستوں پر چل کر اسے خوش کرنا تاکہ آخرت کی کامیابی حاصل ہو۔ وسیلہ وہ سبب ہے جس کے ذریعے وسیلہ چاہنے والا اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچتا ہے اور مقبول بارگاہ بنتا ہے۔ قرآن و سنت میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان اعمال صالحہ کو وسیلہ بنائیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ عمل صالحہ وہ عمل ہے جو خالصاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، اس کے خوف کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کیا جائے۔ شرعی وسیلہ وہ وسیلہ جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حکم دیا اور جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی ہے، ان اعمال کو اپنا کر اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں۔ ممنوع وسیلہ یہ ہے کہ ایسے اعمال وسیلہ سمجھ کے کیے جائیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس کی روح کے خلاف ہو، بلکہ شریعت میں ان کی حیثیت حرام یا مکروہ کی ہو۔ دنیاوی وسیلے ذرائع کی حیثیت رکھتے ہیں، مثلا رزق حاصل کرنے کی تجارت، ملازمت، اجرت وغیرہ، یہ سب جائز ذرائع ہیں، لیکن رزق کے حصول کے لیے سود، چوری، ذخیرہ اندوزی، خیانت کا طریقہ اختیار کرنا یہ حرام ہے۔ اسی طرح صحت کے حصول کے لیے حلال دواؤں سے علاج کروانا لیکن حرام زہریلی اور ناپاک دواؤں سے علاج کروانا حرام ہے، اور صحت نہ ملنے پر کسی درگاہ یا پر حاضری دینا، قبر والے کو پکارنا، فریادیں کرنا شرک اکبر ہے، کیونکہ پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مشکل کے وقت پکارنا چاہیے۔ نکاح کرنے کے لیے پیغام دینا جائز ہے۔ رشتہ منظور نہ ہونے کی صورت میں کسی جادوگر کے پاس جا کر ایسی تدبیر کرنا کہ لڑکی کو اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے، یہ شریعت کی نظر میں حرام ہے۔ کسی کا مال چوری ہو جائے اور چور نہ ملے تو کسی عامل کے ذریعے جن کے ذریعے پتہ چلایا جائے کہ چور کون ہے، شرعاً حرام ہے، اس کے لیے کہ کوئی غیب کی خبر نہیں جانتا۔ مشروع وسیلے کون سے ہیں؟ اب ہم دیکھیں گے کہ ایسے کون سے وسیلے ہیں جو جائز ہیں۔ خالص ایمان کا وسیلہ، خالص ایمان سے سب سے بڑا نیک عمل ہے اور عظیم ترین وسیلہ ہے، اس کے ذریعے آخرت کی نجات ممکن ہے۔ نماز کا وسیلہ، نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل ترین عمل ہے۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ روزے کا وسیلہ، روزہ اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے اور بہترین وسیلہ ہے۔ ابو امامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، ہے اللہ کے رسول، کوئی ایسا کام بتائیے کہ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم روزے رکھا کرو، اس لیے کہ اس جیسی کوئی عبادت نہیں ہے۔ حج کا وسیلہ، حج اعلیٰ درجے کی عبادت ہے اور بہترین وسیلہ ہے۔ عمرہ کا وسیلہ، عمرہ انفرادی عبادت ہے جس کا ثواب بہت ہے، دعا کی قبولیت اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ صدقے کا وسیلہ، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوش دلی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خوش دلی کے ساتھ پاکیزہ مال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہترین اور عمدہ وسیلہ ہے۔ جہاد کا وسیلہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا افضل وسیلہ ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے یہاں اعلیٰ مقام حاصل ہوتا ہے۔ استغفار کا وسیلہ، انسان سے غلطیاں اور گناہ سرزد ہو جاتے ہیں
توبہ اور استغفار سے بڑے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اس لیے گناہوں سے حفاظت کے لیے بھی وسیلہ اختیار کرنا چاہیے۔ دعا کا وسیلہ، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا عبادت ہے، سچے دل سے دعا مانگی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ مشکلات اور پریشانیوں میں دعا سے بہتر کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ درود کا وسیلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے اور بعد میں بھی اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا وسیلہ، قرآن مجید کی تلاوت اعلیٰ ترین وسیلہ ہے، اس کے وسیلے سے جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ اس کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کی مجلسوں کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ صاحب قرآن قیامت کے روز کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور اسی ترتیل سے پڑھ جس طرح دنیا میں پڑھتا تھا، تیری منزل وہ ہوگی جہاں تو آخری آیت کی تلاوت کرے گا۔ اسماء حسنہ کا وسیلہ، اللہ تعالیٰ کے بہترین ناموں کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو یہ کہتے سنا، یا ذوالجلال والاکرام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دعا قبول ہوگی، مانگو کیا مانگتے ہو۔ مومن بھائی کی دعا کا وسیلہ، ایک مومن جب دوسرے مومن سے دعا کے لیے کہتا ہے تو تم میرے لیے دعا کرو کہ مجھے اللہ صحت دے یا فلاں دعا پوری کرے، تو یہ بھی بالکل جائز ہے اور مقبول ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہیں دعا پوری ہوگی۔ نیک اعمال کا وسیلہ، خیر اور بھلائی کے کاموں میں سے اجر ملتا ہے اور اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ گناہوں سے بچنے کا وسیلہ، برائی سے بچنا بہت بڑی نیکی ہے، اس وسیلے سے انسان دعائیں قبول کرے تو قبول ہوتی ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ حرام وسیلے کون سے ہیں، ایسے وسیلے جو شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہیں۔ اولیاء اللہ اور نیک لوگوں سے فریادیں کرنا، یعنی آپ ڈائریکٹ انسانوں سے مانگنا شروع کر دیں، شریعت کے خلاف اور حرام کام ہے کہ نیک لوگوں سے فریادیں کی جائیں۔ ایسا وسیلہ اختیار کرنے والا اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ غیر اللہ کے لیے نظر مانگنا، قبروں پر جانور قربان کرنا، کسی کے حق کا وسیلہ لینا، حق کے وسیلے سے دعا کرنا ممنوع ہے کیونکہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ پر کوئی حق نہیں۔ مثلا یہ کہنا کہ یا اللہ میں تیرے نبی رسول کے حق کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں۔ کسی کی جاہ و مرتبہ کا وسیلہ لینا غیر شرعی طریقہ ہے، مثلا یہ کہنا کہ یا اللہ تیرے نبی یا تیرے فلاں بندے کی وسیلے سے تجھے دعا کرتا ہوں۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ اگر ولی فاعل ہے تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ارحم الراحمین ہے۔ اگر ولی مفعول ہے تو اس سے مراد وہ ہے جس کی حفاظت کی جائے، یعنی وہ ایمان والا جو عقائد و ضروری اعمال صالحہ کو انجام دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولی حق کی راستے کی ساری مشکلات برداشت کرتے ہیں، حق کے دشمنوں سے ٹکر لیتے ہیں، ان کا اعتماد اللہ تعالیٰ کی مدد پر ہوتا ہے، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ دنیا میں سعادت مند لوگ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے دشمن اور جس سے رب راضی ہے ان کے دوست بن جاتے ہیں، اس لیے یہ سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بامراد لوٹاتے ہیں۔ اعلیٰ درجہ کی ولایت حاصل کرنے کے والے کو ولی کامل کہا جاتا ہے، جس کی دوستی اور دشمنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے اور جس کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوتی ہے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں لیکن اولیاء اللہ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کا زمین روشن ہوتا ہے اور ان کے لیے غلطی پر فوراً توبہ آسانی ہے اور وہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ کرامت کیا ہے؟ عزت، شرافت اور عزت و اکرام کو کرامت کہتے ہیں۔ کرامت کے درجات، کرامت عامہ، کرامت خاصہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں ہر انسان کو دی ہیں، مثلا گویائی، عقل، تدبیر، ظاہری اور باطنی خوبیاں، ہر انسان اگر ان خوبیوں سے کام لے تو مخلوقات کو قابو کر سکتا ہے۔ یوں مادی ترقیوں کی وجہ سے سارے انسانوں کو فوائد نصیب ہوتے ہیں۔ کرامت خاصہ یہ افضل ترین ہے، اس کے اہل وہ سعادت مند لوگ ہیں جو اخلاص اور سچائی کے ساتھ مومنوں سے آگے نکل جاتے ہیں، ساری مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، ایمان پر جمے رہتے ہیں، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نوافل کی پابندی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ عام حالات سے ہٹ کر واقعات ظاہر کرتا ہے۔ ولایت کا دار و مدار خرقی عادتی کرامات پر نہیں ہوتا، اس لیے بزرگان دین ان کو چھپانے کی ترجیح دیتے ہیں اور ایسی کرامتوں ظاہر ہونے پر توبہ استغفار کرتے ہیں کہ دنیا میں ہی بدلہ ختم نہ ہو جائے۔ اولیاء اللہ کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ اولیاء اللہ کا اکرام کرنا چاہیے، انہیں اذیت نہیں پہنچانی چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہوں۔ اولیاء کی پرستش نہیں کرنی چاہیے، اولیاء کی سفارش پر بھروسہ کر کے عمل چھوڑ نہیں دینا چاہیے، اولیاء سے فریاد رسی اور درخواستیں نہیں کرنی چاہیے۔ تبرک کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تبرک سے مراد کسی سے برکت حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کے اندر دائمی طور پر خیر و برکت عطا فرماتے ہیں، شریعت کی اصلاح میں سے برکت کہتے ہیں۔
جس سے برکت حاصل کی جائے، اس میں عزت اور برکت کی نمایاں صفات ہوتی ہیں، اس لیے اسے تبرک کہا جاتا ہے۔ خیر و برکت حاصل کرنا اچھا فعل ہے۔ کون سا ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ضرورت نہیں یا جو اللہ تعالیٰ کا محتاج نہیں؟ حصول برکت کی کیا مشروع صورتیں ہیں؟ بیت اللہ کا حج کرنا، عمرہ کرنا، طواف کرنا، حج اسود، رکن یمانی کو بوسہ دینا، ان کے قریب بیٹھنا اور دعائیں کرنا، آب زمزم پینا، سر پر بہانا اور اسے پی کر دعا کرنا، 3 مساجد یعنی مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کی زیارت کرنا، ان میں نمازیں ادا کرنا، اعتکاف کرنا، ذکر و تلاوت کرنا، دیگر مساجد میں بار بار آنا جانا، نمازیں پڑھنا، تسبیح کرنا، تعلیم کے حلقے باندھنا اور تلاوت کرنا، صالحین اور نیک لوگوں میں بیٹھنا اور وہیں دفن ہو جانا۔ اہل علم لوگوں کے مجلسوں میں بیٹھنا برکت کا ذریعہ ہے۔ اس سے ایمان، یقین، تقویٰ، پرہیزگاری، دعوت، تعلیم لینا، ان کی نصیحتوں کو سننا، ان پر عمل کرنا، ان سے دعاؤں کی درخواست کرنا۔ برکت کے حصول کے لیے کن اصولوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے؟ برکت کے حصولوں کے لیے اعمال کی حیثیت مستحب کی ہے، اس سے زیادہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ برکت کے حصول کے لیے کسی مکروہ یا حرام فعل کا ارتکاب کرنا جائز نہیں۔ برکت کے حصول شفاعت اور وسیلے کے ساتھ مشرکانہ رجحانات عام ہیں۔ ہر وہ کام جس پر شرک یا کفر کا سایہ بھی ہو باطل ہے۔ مجلسوں سے برکت تبھی نصیب ہوگی اگر مجلس متقی اور پرہیزگار رہے گی۔ کسی ایسے شخص سے برکت کی توقع نہیں رکھی جا سکتی جو مال دولت اور عزت کے حصول کے لیے ولایت کا دعویٰ کرتا ہے۔ ایسے شخص سے برکت کی توقع رکھنا گناہ ہے۔